ان بچوں سے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے اور وہ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حافظ قرآن تو بن گئے ماشاءاللہ، لیکن آپ کو محافظ قرآن بھی بننا ہے کہ آپ نے اس قرآن کی حفاظت کرنا ہے۔ آج آپ کو سند مل گئی، حافظ قرآن بننے کی سند مل گئی، آپ کے سروں پر دستار سجا دی گئی، آپ کو عبا پوشی جی کر کے آپ کی زینت بڑھا دی گئی اور آپ کو ماشاءاللہ حافظ قرآن کا لقب مل گیا۔ لیکن یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو جتنا جلد اونٹ نکل جاتا ہے اس سے تیزی کے ساتھ میں قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی طالب علم تقریر کر رہے تھے فضیلت قرآن پر، انہوں نے حدیث سنائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے، ماہر قرآن سے یہ کہا جائے گا، فرشتے پکار کے کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، ویسے پڑھو جیسے قرآن دنیا میں ٹہر ٹہر کے پڑھتے تھے، اور یہ یاد رکھو تمہاری آخری منزل جنت کی، تمہاری آخری منزل وہ قرآن کی آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةِ الْقُرْآنِ، تمہاری منزل قرآن کی آخری آیت ہوگی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری آخری منزل، تمہاری منزل جنت میں وہ آخری آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ اس جملے اور اس جملے میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہی فرق میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فرق بتا کر ان بچوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے سینے سے قرآن کو لگا کے رکھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ کثرت کا مطلب ہے کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول زندگی بھر کے لیے بنانا چاہیے، کہ زندگی بھر کا معمول ہو کہ 3 پارے ہم کم از کم روزانہ قرآن پڑھتے رہیں، ورنہ سعادت مند خوش نصیب ایسے بھی لوگ رہے ہیں جنہوں نے روزانہ کے قرآن پڑھا ہے، معمول رہا ہے، روز چلتے پھرتے ایک اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، 10 پارے پڑھ لینا، 20 پارے پڑھ لینا، یہ تو عام معمول بہت سارے بزرگوں کا رہا۔